جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقدار اعلیٰ کی اقسام سے متعلق۔ اقدار اعلیٰ کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ برائے نام اور حقیقی اقدار اعلیٰ ہے۔ برائے نام مطلب جب حقیقی بادشاہت تھی زمانہ قدیم میں، آل ان آل بادشاہ تھا، فرد واحد تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہت جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی گئی، تو جو اس کی مطلق العنانیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو بادشاہت سے اس کا جو اختیار ہے بادشاہ کا وہ اصل سے برائے نام کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کی جو اصلی اتھارٹی تھی وہ اس کی جو قوت تھی وہ وزیر اعظم، کابینہ اور اس کی پارلیمنٹ کو منتقل ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر رسمی طور پر تمام اختیارات بادشاہ کے نام سے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ صرف ربر سٹیمپ ہے۔ اس کا جو تاج ہے، اس کا جو کراؤن ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، وہ آج ملک کے اندر وزیر اعظم، اس کی کابینہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو بظاہر طور پر جو برائے نام حیثیت ہے وہ بادشاہ کی ہے، اور جو حقیقی اقدار اعلیٰ ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آئینی اور سیاسی اقدار اعلیٰ۔ آئینی اور سیاسی اقدار اعلیٰ۔ آئینی اور سیاسی اقدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، لوگ رائے دہندگان جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ رائے دہندگان کی رہنمائی کرتی ہیں، باقاعدہ ایک انتخابی عمل ملک کے اندر قائم ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر یا پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالتا ہے، حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ جو اختیار ایک باقاعدہ طریقے سے ملتا ہے وہ آئینی اقدار اعلیٰ ہے، تو اس پورے پروسیس کی جو نگرانی کر رہی ہوتی ہے وہ سیاسی اقدار اعلیٰ ہے۔ جیسے ڈائسی کہتا ہے کہ سیاسی اقدار اعلیٰ وہ طاقت ہے جس کے سامنے قانونی اقدار اعلیٰ کو جھکنا پڑتا ہے، یا جو قانونی اقدار اعلیٰ کی پشت پر موجود ہوتا ہے، قانونی اقدار اعلیٰ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر عوامی رائے، لوگ، سیاسی جماعتیں، پورا پروسیس، اور آپ کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے جو اس پورے پروسیس کو مد نظر رکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور وہ سیاسی عمل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے قانونی اور واقعی اقدار اعلیٰ۔ قانونی اور واقعی اقدار اعلیٰ، ڈی جورے اینڈ ڈی فیکٹو سوورینٹی۔ تو اگر ایک شخص جو ہے اس نے قانونی طریقے سے اقدار لڑا ہے، انتخاب لڑا ہے، اور اسے عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ فرد ہے یا ادارہ ہے، عوام کی اسے حمایت حاصل ہے، تو اس نے اختیار یا اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ قابض ہے اور وہ اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے۔ ادارے جو ہیں یا قانون جو ہے وہ اس کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اچانک ہی ملک کے اندر انقلاب آتا ہے اور اس کا اقدار جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور اقدار کے اوپر غیر قانونی طریقے سے قابض ہو جاتی ہے کوئی اتھارٹی یا کوئی فرد یا کوئی ادارہ۔ تو جو برسر اقدار آنے والا شخص ہے وہ مقتدر اعلیٰ بن جاتا ہے، اور کھانے والا شخص، بے اختیار ہونے والا جو شخص یا ادارہ جو ہے اس کو ہم قانونی اقدار اعلیٰ کہتے ہیں، یا اس کے بعد جس نے اقدار اعلیٰ حاصل کیا، جو غاصب ہوا، جس نے معاشرہ لگایا، وہ جو ہے وہ واقعی اقدار اعلیٰ ہے۔ یا اس کی سمپل سی ایک مثال میں یہ دوں گی کہ ایک ایسا شخص جو قانونی طریقے سے اقدار کے اوپر قابض ہوتا ہے الیکشن لڑ کے، وہ تو قانونی اقدار اعلیٰ کہلاتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جو اس کے بہاف پہ اس کے نام سے اس کی اتھارٹی کو استعمال کر رہا ہو، اس کو ہم ڈی فیکٹو، مطلب ڈی جورے کا مطلب جسٹس سے نکلا، اور ڈی فیکٹو جو ہے ڈیفیکٹڈ چیز ہے، غلط چیز ہے، غیر قانونی طریقے سے وہ اس اختیار کو، اس اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے، تو ہم اس کو ڈی فیکٹو سوورینٹی کہتے ہیں۔ ایک اس میں ایک سمپل سی جو اگزامپل ہے وہ کوٹ کروں گی کہ جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی 1913 کے الیکشن 2013 کے الیکشن کے بعد پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ چودھری میاں شہباز شریف صاحب تھے۔
تو ایک مشہور ملک کے اخبار کے اندر ایک کوٹیشن تھی کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، مطلب حمزہ شہباز اپنے باپ کی اتھارٹی کو اسی کے بہاف پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی لیجٹمیٹ اتھارٹی نہیں ہے، ان کی کوئی لیجٹمیٹ پاور نہیں ہے کہ وہ اس اتھارٹی کو یوٹیلائز کریں یا استعمال کریں، لیکن چونکہ وہ چیف منسٹر کے بیٹے ہیں تو اس لیے اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کی گئی کہ حمزہ شہباز از ڈیفیکٹو چیف منسٹر آف پنجاب۔ اچھا جی، اب آگے ہے پاپولر سیورینٹی، سب سے مشہور جو اقدار اعلیٰ کی قسم ہے یا سب سے زیادہ جو ویلڈ ہے یا جس کے لیے انسان نے بڑی لمبی جدوجہد کی ہے، وہ اس کی عوامی اقدار اعلیٰ ہے۔ عوامی اقدار اعلیٰ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہت عروج پر تھی، 18ویں صدی تک بادشاہت رہی، پوری دنیا کے اندر فرد واحد کی حکومت ہوتی تھی، فرد واحد کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ اگر ہم انگلستان کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو انگلستان کا سورج جو ہے وہ کبھی بھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت تھی، تو اس کا مطلب ہے فرد واحد کی وہ حکومت تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادیبوں، شاعروں، مفکرین کی رائٹنگ سے لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں 1215 میں میگنا کارٹا ایک سب سے پہلا معاہدہ بادشاہ اور عوام کے درمیان ہوا۔ اس سے پہلے تک ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 1215 میں جب میگنا کارٹا ایک معاہدہ بادشاہ اور عوام کے درمیان ہوا تو اس میں بادشاہ تسلیم کرتا ہے پاپولرٹی یا عوامی سوورینٹی کو، وہ یہ اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ اب جب بھی کوئی ٹیکس لگایا جائے گا وہ عوام کو بتا کے لگایا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ پہلی دفعہ جب عوام کی بات کو تسلیم کیا گیا بادشاہ کے روبرو، تو بادشاہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی، اختیارات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ عوامی نمائندوں کو منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ اس کے لیے بڑی لمبی جدوجہد کی، روسو کی جو رائٹنگز ہیں، جیسے اس کی کتاب سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کے اندر اس نے عوامی اقدار اعلیٰ یا عوامی سوورینٹی کا بہت زیادہ اس کا سہرا جو ہے وہ روسو کو جاتا ہے، اس کی رائٹنگز کو جاتا ہے، جس میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام کو ٹھہرایا گیا، جسے ہم عوامی اقدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو عوامی اقدار اعلیٰ ہو، تمام فیصلے عوام کی مرضی سے کیے جاتے ہیں، پالیسیاں بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہیں اور ان کے مفاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، تمام قانون بنانے اور نافذ کرنے والے ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ یہ اقدار اعلیٰ آج کل سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جب بھی کوئی نئی قانون سازی ہونی ہوتی ہے تو عوام کی طرف سے اگر 25,000 یا 50,000 لوگ کوئی سفارش پیش کریں مسودے کی یا نئی قانون سازی کی، تو ملک کے اندر نیا قانون نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو موسٹ امپورٹنٹ سوورینٹی کی قسم ہے وہ پاپولر سوورینٹی ہے۔ قانونی ہو، آئینی ہو، سیاسی ہو یا واقعی اقدار اعلیٰ ہو، تمام طرح کی جو سوورینٹیز ہیں یا سوورینٹی کی جو اقسام ہیں، اس میں سب سے جو پاپولر ہے، جو اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ عوامی اقدار اعلیٰ ہے، کیونکہ آج کل ڈیموکریسی کا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، عوامی حکومت کا دور ہے، عوام کی مرضی کا دور ہے۔ تو اگر کوئی ایک شخص، برتر شخص آتا ہے، ملک کی اقدار پر قابض ہوتا ہے، وہ اداروں کو کنٹرول میں لیتا ہے، لیکن وہ عوام کی مرضی سے نظام نہیں چلاتا یا عوام کو خوش نہیں کرتا، تو نیکسٹ الیکشن میں عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کسی اور شخص کو وہ اقتدار، وہ اختیار، وہ سوورینٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اقدار اعلیٰ کی اقسام سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔